کیا ساؤنڈ بیس ہمارے ایئر ڈرم کو خراب کر سکتا ہے؟ کیا ہوگا اگر ہمیں پسینہ آنا ہی بند ہو جائے؟ اور کیا ہوگا ہمارے باڈی کی بونز ایک ساتھ ہی ٹوٹ جائیں؟ اسی طرح کے کافی سارے امیزنگ اور لیس نون فیکٹس شیئر کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ آپ کے باڈی کے فیکٹس شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پچھلی بار نیل کب کاٹے تھے؟ آف کورس یاد ہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو نیل بڑے رکھنے کا بڑا شوق ہے، اسپیشلی کچھ لڑکیاں نیل بڑھانا بہت پسند کرتی ہیں۔ بڑے نیل پر آرٹ آپ نے دیکھی ہوگی، مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اگر ہم اپنے نیلز کو کاٹنا ہی بند کر دیں؟ ویسے ہمارے نیلز کی گروتھ کافی سلو ہوتی ہے، 1 سینٹی میٹر 3 مہینے میں بڑھتے ہیں۔ اگر ہم سالوں سال تک نیلز ہی نہ کاٹے تو ہمارے نیلز کے بڑھنے کے ساتھ ہی بیکٹیریا، فنگس اور انفیکشن بڑھنے لگ جاتا ہے۔ باقی بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں بڑے نیلز اور کتنی پرابلم ہو سکتی ہیں۔ شدت چلر کا نام ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ شدت 66 سال تک اپنے ناخن نہیں کاٹے۔ انہوں نے اپنے ناخن 1952 میں بڑھانے شروع کیے اور 2018 میں کاٹے۔ ان کے لیفٹ ہینڈ کے نیلز کی لینتھ 909 سینٹی میٹر تھی۔ ویسے ناخن بڑھنے کی انسپیکشن بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ان کے بڑھنے سے نیلز کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان کی فنگر ڈسفگر ہو گئی، یعنی ان کی فنگر ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، اور لیفٹ ہینڈ نے کام کرنا ہی لگ بھگ چھوڑ دیا، اور ناخن کے ویٹ لیفٹ ہینڈ کے نبض کافی سیریس ڈیمیج پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کی لیفٹ ہیئرنگ ایبلٹی ختم ہو گئی، اور جو نیل بڑھنے کا شوق کافی بڑا پڑ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، میوزک ہم سب کو پسند ہوتا ہے۔ کچھ ایئر فون لگا کر رکھتے ہیں اور کچھ اسپیکر لاؤڈ ساؤنڈ سنتے ہیں۔ دونوں کنڈیشن میں آپ نے اپنے پیرنٹس سے سنا ہوگا کہ اتنا میوزک سننا بہرے ہو جاؤ گے۔ آپ کے پیرنٹس کی یہ بات کافی حد تک سچ ہے۔ ایئر ڈرم ایک تھنک شو ہوتا ہے جو ایئر کینن کو میٹل ایئر سے الگ کرتا ہے۔ لگاتار میوزک سننا آپ کے ہیئرنگ ایبلٹی کو ختم کر سکتا ہے اور آپ کے ایئر ڈرم کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیز آنے والا ساؤنڈ اچانک ایئر ڈرم کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ویسے کچھ اور کامن آتے ہیں جو ایئر ڈرم کو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کان میں کوئی آبجیکٹ ڈالنا، آف کورس اس کی صفائی کرنے کے لیے پینسل کی، ہیئر پن جو بھی ملتا ہے، لوگ اس سے کان صاف کرتے ہیں۔ سبھی لوگ ایئر ویکس نکالنا بہت سیٹسفائنگ لگتا ہے، مگر یہ آپ کے ایئر ڈرم کو سیریس ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اپنے ایئر ڈرم کو ٹھیک رکھیے اور ان عادتوں سے دور رہیے۔ فیکٹ نمبر 3، کچھ لوگ پسینہ بہت آتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل بھی پسینہ نہیں آتا۔ کچھ لوگ ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ پسینہ نہیں آتا، مگر پسینہ نہ آنا یہ صحت کے لیے منفی کنڈیشن ہے۔ یہ سمپل آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہے۔ پسینہ نہ آنے کی کنڈیشن کو ہم انہائیڈرس کہتے ہیں۔ ہماری ایک نیچرل پروسیس ہے۔ انہائیڈرس کی وجہ سے سکن میں بہت سارے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیپل کا آنا، سکن کا اسپورٹس سے لڑ جانا، ریڈ نیل کی پرابلم، پسینہ نہ آنا ہو سکتی ہے۔ باڈی کا ٹمپریچر سبھی کا ہائی ہوتا ہے۔ باڈی کی ہیٹ پسینے سے باہر نہ نکلنا آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، آج آپ کو کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو باس نے غصے سے بچنے کے لیے تیز ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ زندہ بچ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ کی بونز ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں 206 بونز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر آپ کی ہڈی کو الائن کر کے جوڑ دیتا ہے، یا سیریس انجری ہوتی ہے تو اس میں راڈ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اگر انفارچونیٹلی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ بہت سیریس پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ پیر کی تو ہڈی الائن کر کے ایزی سے جڑ جاتی ہے، آپ ریسٹ کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے جسم میں سینسیٹیو بونز بھی ہوتی ہیں، لائک رانس جونز جیسی ہڈیاں۔ مگر 2011 میں 22 سالہ لڑکا ایک 9ویں منزل کے فلور سے بلڈنگ سے گر جاتا ہے۔ قسمت سے وہ بچ جاتا ہے، سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور 3 منتھ تک اس نے ٹریٹمنٹ کرایا، اسے کچھ فرق نہ پڑا، یعنی ساری بونز ریکوری نہ ہوئی، لگ بھگ امپاسبل ہو گیا، کیونکہ کافی ساری بونز ایسی ہیں جو آپ کی پوری زندگی کے لیے پیرالائز کر سکتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔